بلا تاخیر میں اپنے استاد حضرت مولانا ادریس ثاقب صاحب نو دعوت دینا کہ اسٹیج تے آن اور اظہار خیال فرما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله بزرگوں اور بھائیوں، استاد محترم قاری ظفر اللہ خان صاحب اور اس جامعہ مسجد دے خطیب مولانا بشیر آزاد صاحب، انہاں دی موجودگی چ میں تھوڑا جا سبق سنانا ہے۔ خطابات میرے تو بعد بڑے جاندار اور شاندار ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو دعا کریے کہ جنہاں ساتھیاں نے برخورداراں نے یہ پروگرام اللہ دی توفیق نال منعقد کیتا ہے، جن دی بھی جو کوشش ہے، محنت ہے، تعاون ہے، اللہ رب العالمین کو دعا کرو اللہ سارے دی قبول فرمائے، کاروبار دے اندر، زندگیاں چ، مال جان چ اللہ رب العالمین برکت فرمائے۔ میں مختصر دے وقت جو سبق پیش کرنا ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی محبت کس طرح مل سکتی ہے، اللہ رب العالمین دی محبت حاصل کرن دے اسباب کی نے۔ اللہ رب العالمین دی محبت اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنی ضرورت ہے کہ ساری کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سونے رب کولوں یہ دعا کریا کردے سن، اللہم انی اسألوک حبک و حب من یحبک۔ سونے نبی ساری کائنات دے امام سونے مالک کولوں سوال کردے نے کہ مولا میں تیرے کولوں تیری محبت دا سوال کرنا کہ تو مینوں اپنی محبت عطا کر دے، انہاں دی محبت عطا کر دے جنہاں نال تو محبت کرنا ہے، اور اس عمل دی محبت نصیب کر دے کہ جس عمل دے نال
تیری محبت دے میں قریب ہو جاواں۔ یہ دعا سونے محبوب دی ہے۔ اللہ رب العالمین کو اللہ دی محبت دا سوال ہو رہا ہے، تے جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت عطا کر دے ان دی عظمت اور شان میرا اللہ دنیا چ بھی بلند کردا ہے، آخرت دے اندر بھی اللہ بلند فرمائے گا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہاں دے بارے سہیل بن صالح رحمت اللہ علیہ بیان کردے ہیں کہ میں اپنے باپ دے نال حج تے گیا سا، تے کی ویکھنا بھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، وہ امیر حج سن۔ جدوں وہ میدان عرفات سے آئے تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے انہوں دی زیارت کرنے واسطے انہوں نے دیکھنا شروع کرتا۔ تو میں اپنے والد صاحب نے گزارش کی تھی بھی ابا جی دیکھو اللہ رب العالمین نو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تے رحمت رب العالمین دی تے اللہ سونا محبت کردا ہے کہ لوگ ان دے نال محبت کردے ہیں۔ کہندے نے میرے والد صاحب نے پھر مینوں حدیث سنائی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، اللہ رب العالمین جدوں کسے بندے نال محبت کردے نے تے اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام نو بلاندے نے تے بلا کے ارشاد فرماندے نے جبریل فلاں پنڈ چ فلاں بندہ ہے، میں اس بندے نال میں رب محبت کرنا، تو بھی محبت کر۔ آرڈر آ گیا، جبریل عرض کرتے نے میرے مالک تہاڈا حکم ہویا، میں محبت کرنا۔ پھر آسمان دنیا چ اعلان ہوندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے نال محبت کردے نے تے جبریل علیہ السلام کہندے نے مینوں اللہ دا حکم ہویا ہے تے میں بھی محبت کرنا، تے آسمان والو تسی بھی اس بندے نال محبت کرو۔ تے پھر میرے بزرگ اور بھائیو ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر لوگاں دے دلاں چ اون دے واسطے محبت زمین دے اندر ڈال دیتی جاندی ہے، پھر زمین والے لوگ بھی اون دے نال محبت کردے ہیں۔ ہن اس اللہ دی محبت مل کیویں سکدی ہے؟ بڑا لمبا مضمون ہے، میں تھوڑے جے وقت تھوڑا ٹائم زیادہ لینا نہیں چاہتا، تھوڑا جا وقت لواں گا، لیکن تھوڑی توجہ دی ضرورت ہے۔ سونے اللہ کو ذرا محبت نال دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین یہ بات مینوں اخلاص نال سنان دی تے تانوں سارے نوں سنن دی تے اللہ سانوں سارے نوں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے کہ جن دے نال اللہ محبت کردا ہے ان دے ساری کائنات محبت کر دی ہے، اور مالک اعلان کردا ہے، خالق کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ رب العالمین فرمانے میں بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے نیک عمل کیتے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگاں دے دلاں چ انہاں دیاں محبتاں پا دیندے نے۔ وہ محبت ملے گی کیویں؟ پہلا سبب نوٹ کریے، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ، توجہ کریے، خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
اللہ فرماندے نے اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد غور کریے ذرا عقیدت محبت نال سونے نبی تے درود پڑھیے نا اللہ مالک اعلان کر دے قل ان کنتم تحبون اللہ اے میرے سونے نبی اعلان کرو تسی اعلان فرماؤ اگر تسی اللہ نال محبت کر دے ہو تسی چاہندے ہو کہ اللہ دی محبت مل جائے سبب کیے عمل کیڑا کرو فتبعونی یحببکم اللہ اللہ فرماندے نے سونے تسی اعلان کرو کہ میری اتباع کرو میری فرما برداری کرو اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لوے گا سونے نبی علیہ السلام دی فرما برداری محبوب دی اتباع سبب ہے اللہ تبارک و تعالی دی محبت دا جی ہن ایک بندہ سونے نبی دی فرما برداری کرے گا تو میرے بزرگ اور بھائیو اللہ رب العالمین انہوں اپنا محبوب بنائے گا اللہ اپنی محبت عطا فرمائے گا تو جنہوں میں بات سمجھ آ گئی نا انہوں لوگوں دی اتباع دا انداز ذرا نوٹ کرنا کہ جناب کس طرح لوگوں نے محبتاں کیتیاں نے انس بن سیرین رحمہ اللہ بیان کردے نے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دے نال اسی جناب حج دے میدان اندر میدان عرفات دے اندر حج دی غرض نال انہاں دے نال سفر کر رہے ساں انہاں نے جناب نماز ظہر اثر دا وقت ہویا امام دے کول پہنچے جا کے ظہر اثر دی نماز ادا کیتی ہے اس تو بعد جناب اس جگہ تے رک کے اوتے وقوف کیتا ہے رک کے اللہ کو دعاواں کیتیاں اس تو بعد سارے ارکان پورے کر کے نا تے واپس سفر شروع کیتا ہے نا تے واپس سفر کردیاں ذرا غور کرنا جنہی بات میں گزارش کر رہے ہیں کہ جن میں بات سمجھ آ گئی کہ سونے نبی دی اتباع دے کی فوائد نے تے رب العالمین نے کی عظمت تے شان عطا فرمائی ہے انس بن سیرین رحمہ اللہ بیان کردے نے اسی سفر کردے نا واپس آ رہے سا تے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک ایسی جگہ تے رکے جتے گھاٹی سی تنگ جگہ سی وادی سی دو پاسے پہاڑ سن اس جگہ تے جا کے اپنی سواری روکی اپنا اونٹ بٹھا کے سواری بٹھا کے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی سواری تو تھلے اترے نے اور اتر کے ایک پاسے ٹر پے اے جناب انہیں کہنے لگے اسی سوچیا نماز پڑھنے واسطے جا رہے ہیں لیکن نماز پڑھنا غرض نہیں سی اینا دا خود خدمت کرنے والا غلام بیان کردہ ہے کہ جناب نماز پڑھنے واسطے نہیں جا رہے اینا نے ایک دفعہ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا سفر کیتا ہے تے سفر دے دوران سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ویکھیا نا کہ جناب اس جگہ تے محبوب اترے سن اس جگہ تے محبوب نے اپنی سواری بٹھائی سی اور محبوب علیہ السلام سواری تو اتر کے آپ جناب قضائے حاجت واسطے پیشاب پخانے واسطے محبوب ایس طرف گئے سن اس جگہ تے جا کے آپ نے اپنی قضائے حاجت فرمائی سی اس جگہ تے جا کے قضائے حاجت کرنگے اس مقصد واسطے اترے نے یعنی اس عمل دے اندر بھی محبوب علیہ السلام دی اتباع ہے اس عمل دے اندر بھی کہ محبوب نے سواری روکی ہے آپ نے اتنے جناب قضائے حاجت کیتی ہے اس جگہ تے جا کے قضائے حاجت کیتی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے پتہ چلیا ایک عمل دے اندر چھوٹے تو چھوٹا بھی عمل اسی انہوں سمجھئے یا بڑے تو بڑا عمل سمجھئے صحابہ کرام نے اتباع کیتی ہے اور اتباع کرن دے اندر کیا کمال ہے صحابہ کرام دا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا سونے محبوب علیہ السلام نو کہ جناب اللہ دے محبوب علیہ السلام برتن دے وچوں کدو تلاش کر کے کھا رہے نے کدو دے ٹکڑے کھا رہے نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے ویکھ کے کہ محبوب کدو تناول فرما رہے نے کدو دے ٹکڑے تلاش کر کے محبوب کھا رہے نے اس وقت تو لے کے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے میں کدو نال محبت کرنا کیونکہ میں محبوب علیہ السلام نو کدو کھاندے ہیں ویکھیا اے ہے محبوب علیہ السلام دی اتباع اے ہے فرما برداری اور میں اور تسی بھی اپنی زندگی تے غور کریے کیڑی جگہ تے محبوب علیہ السلام دی نافرمانی ہے اگر نافرمانی ہے چھڑ دئیے اگر چاہنے ہیں کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت نصیب ہوئے، پھر میرے بزرگ اور بھائیوں محبوب دی فرما برداری کریے نا، کیونکہ قرآن نے اعلان کیتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے سونیا اعلان کر دے، اگر تسی چاہندے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت نصیب ہوئے، پھر میری فرما برداری کرو، میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین اپنی محبت عطا فرمائے گا، اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، تو ہڈے گناہاں تے معافی دی قلم پھیر دے گا۔ آؤ ذرا نوٹ کریے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت دے اسباب، مالک دی محبت کیویں مل سکتی ہے؟ قرآن کریم چو دوسرا مقام پیش کرا، دوسرا اصول پیش کرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا اعظم نذیر محمدی صاحب، حضرت مولانا قاری ادریس صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن پڑھیا جائے تو قرآن دا ادب کرو، تسی سارے ہی زندہ باد ہو۔ میں قرآن دی آیت پڑھن لگا تسی نعرے شو کرتے، اللہ دے بندے ہو، قرآن دا احترام کرو، ساڈا کوئی گل نہیں، ساڈی کوئی حیثیت نہیں۔ آؤ ذرا توجہ کرو، بات ختم کراں۔ خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ خالق کائنات نے فرمایا، رب العالمین دا قرآن ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت واسطے ایک اصول اور قانون یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماندے نے توبہ کرن والے، توبہ کرن والے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف رجوع کرن والے، مالک کو معافی منگن والے اللہ محبت کر دینے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرن والے نو کنا محبت کر دینے۔ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو کو بندہ اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے، رب العالمین کو توبہ کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نو اتنا پیارا لگدا ہے، اللہ اندے تے اتنا راضی ہوندے نے۔ اللہ دے سونے نبی فرماندے نے، مثال دے کے سونے نبی فرمایا، مثال دے کے سمجھایا کہ ایک بندہ سواری تے سوار ہے، سفر کر رہا ہے، سفر کردیاں دوران سفر ایک جگہ تے رک جاندا ہے، ایک جگہ تے جا کے اپنی سواری روک دیندا ہے اور تھوڑی دیر واسطے ایک جناب درخت دے تھلے آرام کرن واسطے لیٹ جاندا ہے۔ جدوں جناب تھکیا ہاریا درخت دے تھلے آرام کرن واسطے لیٹیا ہے، اس وقت انہوں نیند آ گئی تے سونے نبی فرمایا جدوں اکھ کھلی نا تے ویکھدا ہے کہ جناب سواری کول موجود نہیں ہے، سواری کول موجود نہیں، پریشان ہو گیا، سواری تلاش کردا رہا، سواری نہ ملی، پریشان ہو کے اور جناب سوچ کے پھر لیٹ گیا کہ جناب ہون تے اسے جگہ تے موت آ جائے گی، کیونکہ میرے کو سواری بھی کول کوئی نہیں اور میرے کو جناب کھان پین دا سامان بھی کوئی نہیں۔ یہ سوچ کے تے جناب لیٹیا تے اکھ لگی نا تے جدو اکھ کھلی تے ویکھیا سواری کول موجود ہے، اینو اتنی خوشی ہوئی، اے خوشی وچ آ کے اپنے ہوش و حواس ہی گم کر بیٹھا۔ یہ تا مالک دی تے شان نہیں، لیکن دسنا کی چاہنا، سونے نبی نے فرمایا یہ بندہ خوشی وچ آ کے کہندا یا اللہ تو میرا غلام تے میں تیرا رب، اے جناب بھول ہی گیا کہ میں کہنا کی سی، کہنا تے ہی سی نا کہ تو میرا رب تے میں تیرا غلام، میں تیرا نوکر۔ اینو جناب خوشی وچ دی کیفیت بدل گئی۔ عرش والا رب جڑا بندہ توبہ کردا ہے نا، اپنے گناہاں تو معافی منگدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تو بھی زیادہ اپنے بندے تے خوش ہوندے نے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین دا فرمان ہے نا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تے توبہ کرنے والے اللہ اتنی محبت کر دینے گے۔ غور کریا دے ذرا مسند احمد دی روایت ہے، کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول قریش مکہ آئے تے قریش مکہ آ کے کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی جناب اپنے اللہ کو دعا کرو اے صفا پہاڑی جڑی نا اے سونے دی بن جائے، اے سونے دی بن جائے تو اسی جناب تواڈے تے ایمان لے آواں گے۔ تے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکی بات ہے جے تواڈے واسطے جناب سونے دا بن جائے، صفا پہاڑی سونے دی بن جائے، ایمان لے آؤ گے؟ جی بالکل لے آواں گے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے دعا شروع کر دیتی، دعا شروع کر دیتی تے رب العالمین نے جبریل علیہ السلام نے بھیجا۔ اللہ رب العالمین دا پیغام لے کے جبریل آئے، آ کے سلام آکھیا تے رب العالمین دا پیغام دیتا ہے کہ اے اللہ دے نبی اگر تسی چاہندے ہو تے دعا کردے ہو تے اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی صفا پہاڑی نو سونے دا بنا دینا، لیکن ایک بات نالے بھی انہوں دس دیو کہ جیڑا اس تو بعد کوئی بندہ غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، ایمان نہیں لے آئے گا، میں ایسا عذاب دیاں گا جڑا پورے جہان چ کسی نو عذاب نہیں ملے گا۔ یا تے تسی آکھو تے اسی انج کر دینے اللہ دا پیغام ہے تے یا پھر اسی انہاں واسطے توبہ اور رحمت دا دروازہ کھول دینے ہاں، توبہ اور رحمت دا دروازہ انہاں واسطے کھل جائے، تسی جیڑی چیز پسند کر دے ہو۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سونا جناب صفا پہاڑی دا سونے دا بن جانا مینوں پسند نہیں، مینوں یہ پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توبہ اور رحمت دا دروازہ کھولیا ہے، دروازہ کھلا رہے، مینوں اس چیز تو زیادہ یہ چیز زیادہ محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈی توبہ قبول کرے اور اپنی رحمت فرمائے۔ اور خالق کائنات نے قرآن اعلان فرمایا نا، خالق کائنات نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان فرماؤ اے میرے بندو، انداز نوٹ کریے، آخری بات انداز نوٹ کریے سونے اللہ دا، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے او بندے ہو جنہاں کول غلطیاں ہو گئیاں، جنہاں کول گناہ ہو گئے، قربان جائیے اللہ دی محبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگاراں نو اپنے بندیاں چوں باہر نہیں کڈیا۔ اے آکھیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے او بندو جنہاں نے اپنیاں جاناں تے ظلم کیتے نے، غلطیاں ہو گئیاں، اللہ نے اپنے بندیاں چ کڈیا نہیں گناہگاراں نو، تے نال آکھیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین بخشن والا تے مہربان ہے۔ تے سونے نبی فرمایا کہ سو جناب احد پہاڑ سونے دا بن جاندا، مینوں مل جاندا، مینوں اتنی خوشی نہیں سی جنہ اس آیت دے نازل ہون نال اللہ نے مینوں خوشی عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین میری امت دے گناہگاراں نو معاف کرنا کتنا عظیم رب العالمین نے پیغام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت دا سبب ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، پاک صاف رہن والے اللہ محبت کردا ہے، پاک صاف رہن والے جو اپنے آپ نو ظاہری طور تے بھی صاف رکھ دینے، باطنی طور تے بھی صاف رکھ دینے۔ ایک بات کہ جڑا بندہ وضو صحیح کر لوے نا، وضو اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام دے دوہرے داماد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے
نے کہ جس وقت انہوں نے غلام نے دسیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، وضو کرن تو بعد مسکرائے ہنسے اور مسکرا کے فرمان لگے میرے ساتھیوں تو انہوں پتہ ہے میں کیوں ہنسیاں کیوں مسکرایا؟ تو کہنے لگے جی سانوں پتہ نہیں، کہنے لگے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اسی طرح وضو کیتا اور وضو فرما کے محبوب نے فرمایا کہ میں مسکرائے، پھر سونے نبی ساڑھے کل پوچھیا میں کیوں مسکرایا؟ اسی کہا جناب سانوں پتہ نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جناب صحیح طرح وضو چنگی طرح کرتا ہے نا، چنگی طرح اچھی طرح پورا خیال کر کے بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے اور وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو جناب وضو صحیح کرن تو بعد 2 رکعت نماز صحیح پوری توجہ نال پڑھ لیندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں گناہاں تو انج پاک کر دیندہ جی میں آج جی اندی ماں نے انہوں جنم دیتا ہے۔ پتہ ہے چلیا صاف رہن والے، پاک رہن والے، توبہ کرن والے، سونے نبی دی فرما برداری کرن والے اللہ اپنی رحمت نال انہوں اپنی محبت عطا کردہ ہے۔ باقی پھر کسے موقع تھے اللہ کو دعا کر اللہ رب العالمین تو اڈا سارا پروگرام اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور جتنے بھی سارے پنڈ اندر بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے۔ جنہ دے بھی جو رشتہ دار والدین چوں تعلق والیاں چوں رشتہ داراں چوں جو فوت ہو چکے اللہ تبارک و تعالی غریق رحمت فرمائے اور کروٹ اللہ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تواڈے کاروبار چ مال جان چ فصلاں چ زندگیاں چ اللہ رب العالمین برکت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔